کراچی میں رہتے تھے تو وہ لاہور شفٹ ہو گئیں. سو اکیلے انہوں نے پالا. تو میں نے اپنی امی کی جو اسٹرگلز اور اپنی ان کا وے آف ڈیلنگ ود تھنگس بہت زیادہ obviously adopt بھی کیا. تو وہ نے بہت محنت کی نا عائشہ, بہت محنت کی, کیونکہ آپ ہمیشہ مینشن کرتی ہیں. اور یو نو وہ کمپلیٹلی شی واز alone. میرے جو ابو تھے ان کی ایک بہت ہائی پوزیشن تھی فیملی کمپنی میں جو ڈیزالو ہو گئی جب ابو کی ڈیتھ ہوئی. ہی واز دا چیئر پرسن. اور ہماری پہلی کنسٹرکشن کمپنی تھی پاکستان کی, عمر سنز لمیٹڈ. تو جب ابو کی ڈیتھ ہوئی تو امی تو اس وقت ایسی اسٹیٹ میں نہیں تھی کہ وہ کسی بھی اپنے رائٹس کے لیے اسٹینڈ اپ کریں. اچھا, ہم جب اب آ کے بات کرتے ہیں نا ویمنز رائٹس کی, تو کیونکہ میں نے فرسٹ ہینڈ دیکھا ہے کہ مائی مدر واز ناٹ, وہ اتنے مینٹل ٹراما میں تھیں کہ کسی نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ دس از واٹ یو نیڈ ٹو فائٹ فار, رائٹ. تو انہوں نے کہا بھائی ابھی میرے 2 بچے ہیں, بس میں نے انہی کے لیے ایگزسٹ کرنا ہے اور میں نے خود ہی سب کرنا ہے اور کوئی نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے. ان کا یہ مائنڈ سیٹ تھا. سو انہوں نے پڑھانا شروع کیا ایک اسکول میں, اینڈ ہم بھی اس اسکول میں خوش قسمتی سے میرٹ اسکالرشپس پہ ہمارا داخلہ ہو گیا. وی couldn't afford اٹ کیونکہ بہت مہنگا اسکول تھا اور بہت اچھا اسکول تھا, لاہور گرامر اسکول ان لاہور, اینڈ اٹس ون آف دا بیسٹ اسکولز ان لاہور. لیکن ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے تھے. سو امی نے ہماری میرٹ اسکالرشپس آفر ہوتی تھیں اس اسکول میں کچھ ڈیزرونگ بچوں کے لیے, تو وہاں پہ ہو گیا ایڈمیشن. اچھا, اب ایڈمیشن تو ہو گیا لیکن یو نو اسکول بکس ایکسپینسو ہیں, چیزیں مٹیریلس چاہیے وہ ایکسپینسو ہیں, فرینڈز ہیں آپ کے, آپ ان کو دیکھتے ہو, ان کی برتھ ڈیز ہوتی ہیں, ان کے لیے کو بہت کچھ ہوتا ہے. ایک یو نو بچوں کی زندگی میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. سو امی نے ہماری تو بیسک نیڈس ہی پوری ہونی تھی کہ اچھا کھانا مل جائے اور بیسک آپ کو ایک ایجوکیشن مل رہی ہو اور ایک کمفرٹ ہو کہ آپ سو کے اٹھ کے اور آپ کی بیسک نیڈس پوری ہو رہی ہوں. سو امی نے ساتھ ساتھ شروع کیا. اب کیونکہ وہ ہمیں چھوڑ بھی نہیں سکتی تھیں تو وہ کوئی اور ایسی جاب نہیں لے سکتی تھیں کہ ہمیں چھوڑ جائیں پیچھے سے. سو اسکول کی جاب واز دا بیسٹ فار ہر. اس کے ساتھ انہوں نے ایک وین لی کسی کی ہیلپ سے انسٹالمنٹس میں, اور وہ چلانی شروع کی. اور اس میں انہوں نے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنا شروع کیا. وہی بچے جو اسکول ٹائمز پہ پک ہوتے تھے, ڈراپ ہوتے تھے. تو یو نو پھر وہ شام میں ٹیوشنز بھی دیتی تھیں. تو اتنی ساری ایسی چیزیں تھیں جو ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. اینڈ وی سو آور مدر ڈوئنگ اٹ, یو نو. سو اٹ کیم نیچرلی ٹو می کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے اور آپ نے خود کرنا ہے سب کچھ. ہم بچپن سے اپنے سارے کام خود کرتے تھے. برتن بھی دھونے ہیں, اپنے کپڑے بھی رات میں ریڈی کرنے ہیں, جوتے بھی ریڈی کرنے ہیں, تو وہ سب دیکھا بچپن میں. لیکن ایک چیز جو آپ نے ابھی بات کی اسٹائل اور فیشن کی, اور پچھلے سال ریما جی میں بہت خوش قسمت ہوں, مجھے 2-3 ایوارڈز ملے آن مائی اسٹائل. اینڈ وہ ایک ایسی چیز ہے جو 2-3 سال پہلے تک آئی couldn't even imagine that میں اس قابل ہوں کہ مجھے لوگ سمجھیں کہ میری ایسی سینس ہے کہ میں دوسروں کو بھی ایڈوائز کر سکوں اور گائڈ کر سکوں. بیکاز when I was young ہمارے پاس تو بہت کم نئے کپڑے ہوتے تھے, یو نو, شاید عید پہ بنتے تھے. بہت کزنس کے ہینڈ می ڈاؤنز آ جاتے تھے, یعنی ان کے پرانے کپڑے جب ان کو چھوٹے ہوئے ہمیں مل گئے. سو آئی نیور ہیڈ ایکسیس ٹو سو مینی بیوٹیفل کلوتھس. اور میری فرینڈس بہت رچ فیملی سے بلانگ کرتی تھیں. آف کورس وہ کبھی بھی اس طرح چاہتے نہیں تھے کہ کوئی چیز یو نو کوئی زیادہ آبویسلی میرے منہ کے سامنے مجھے برا فیل کرائے. لیکن آپ دیکھتے ہیں چیزیں اینڈ یو نو آپ کہتے ہو کہ یو نو کاش آئی وش آئی ہیڈ ایکسیس ٹو آل دس. سو اب آ کے وہ ساری چیزیں جب ہیں زندگی میں تو اٹس انریئل. کہ اتنی باتیں, اتنی ہارٹ ٹچنگ باتیں ہیں, بٹ میں آپ سے پوچھوں گی کہ بٹ have you learned from your mom's experiences, اور اس چیز نے آپ کی زندگی پر کیسا امپیکٹ چھوڑا مگر اس چھوٹے سے بریک کے بعد؟ بالکل. باران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید. ہماری حقیقتاً بہت ہی خوبصورت عائشہ عمر ہمارے ساتھ ہیں. عائشہ, آپ کی باتیں ایک زندگی کا وہ سچ, وہ ایکسپیرینس جو آج آپ اس خوبصورت پلیٹ فارم سے شیئر کر رہی ہیں, اور تمام سننے والے لوگ یہ سن کر یقیناً حیران ہوں گے کہ ہر چمکتی چیز جو ہے
اس کے پیچھے ضروری نہیں کہ ہر چمکتی چیز ہی ہو. بالکل. کتنی مشکلات ہوتی ہیں, کتنی پرابلمز ہوتی ہیں. آپ کی والدہ نے اتنی مشکلات دیکھیں آپ کو ریس کرنے کے حوالے سے. آج آپ اس مقام پر پہنچ کر کیا سمجھتی ہیں کہ زندگی کا وہ ٹارگٹ میں نے اچیو کر لیا جو میں چاہتی تھی, یا لگتا ہے کہ خوابوں سے آگے جہاں اور بھی ہیں؟ بہت ابھی کے امتحان اور مجھے تو لگتا ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا, ابھی تو شروعات ہیں. اتنا کچھ ہے جو اچیو کر سکتے ہیں. ابھی تو پروسیس مجھے لگتا ہے شروع ہوا ہے. کچھ 1-2 سال پہلے تو پروسیس شروع ہوا ہے, اس سے پہلے تو بچپنا تھا. اچھا عائشہ, غصے والی ہو؟ یو نو, اچھا یہ 2 چیزیں ہیں کہ ایک ہوتا ہے غصہ جو فوراً آتا ہے اور پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے جو اندر رہتا ہے ایک گرج کی طرح. کون سا غصہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے؟ ہاں یہ واقعی ایک سوال ہے, آپ بتائیے گا جی کہ کون سا غصہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو کافی دیر تک رہتا ہے. نہیں دیکھو عائشہ, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ صحیح ہیں اور کسی نے آپ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی, آپ کو لگا آپ حق پر ہیں اور آپ کو غصہ آ گیا کہ یہ مجھے بار بار کنڈیم کر رہا ہے یا کر رہی ہیں اور میں صحیح ہوں, آپ جواب دے سکتی تھیں, مگر حالات نہ بگڑ جائیں, سچویشن خراب نہ ہو جائے یا فاصلے نہ بڑھ جائیں. آپ نے اگر کنٹرول کر لیا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو خاموشی ہے اس وقت کی چپ جو ہے وہ بہت بہتر ہے, وہ بہتر ہے. آئی تھنک وہ وار ہی آپ کے ایگو سے ہوتی ہے, وہ کسی اور سے جنگ نہیں ہو رہی ہوتی, وہ آپ کے اپنے ایگو سے جنگ ہو رہی ہوتی ہے. پتہ ہے دنیا کی سب سے مشکل جنگ کون سی ہے؟ اپنے آپ سے. اور تو کسی سے کوئی جنگ نہیں ہے آپ, کیونکہ آپ نہ کسی کو بدل سکتے ہیں, آپ نہ کچھ, آپ دوسرے پہ تو آپ کا اختیار ہے نہیں. کیوں نہیں ہے؟ بدل سکتے ہیں بائی ایگزامپل, پیشنس کے ساتھ. اگر آپ اس کو پیار کرتے ہو تو آپ تھوڑا سا کمپرومائز کر کے کوشش کرو. آپ کے سوال پہ واپس آئے کہ مجھے غصہ آتا ہے. اچھا, میں ریئیکٹ بہت زیادہ ایموشنلی جلدی کرتی تھی, اینڈ وہی چیز کہ جو آپ نے شاید اپنے پیرنٹس کو کرتے دیکھا ہو. یو نو مائی مدر آلسو, وہ ایک بہت اسٹریسفل پیرنٹ تھیں کیونکہ اکیلی ہیں, تو ہر چیز پہ نا بہت زیادہ اسٹریس لینا, ہر چیز پہ بہت اینکشس ہو جانا, یہ پہلے ایک ٹائم پہ. اب آ کے یو نو شی ہر سیلف از آلسو ایٹ پیس. تو وہ جو ایموشنل ریئیکشن پہ کنٹرول کرنا ہے نا, آئی ایم ورکنگ آن دیٹ. کتنا کنٹرول کرنے کی اسٹرینتھ پیدا ہو چکی ہے. ہاں, کوشش تو کر رہے ہیں, اور آپ جیسے لوگوں کی باتیں سن کے انسپریشن ملتی ہے. ابھی جو بریک میں ہم بات کر رہے تھے کہ یو نو وہ جو مومنٹ کا ایک ضبط ہوتا ہے نا, اس کو پریکٹس کرنا ہے اور وہ کسی اور کے سامنے نہیں دکھانا. اچھا عائشہ, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا کہ آپ جب چھوٹی تھیں تو آپ کے کزنس کے کپڑے جو ان کی اترن تھی آپ وہ پہنتی تھیں. بالکل. لیکن اب اسی 25 جن کو آپ کو اسٹائل آئیکن کا ایوارڈ ملا. آج اگر ان کزنس کے ساتھ میل ملاقات ہوتی ہے تو ان کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ آف کورس وہ بہت یو نو بہت پراؤڈ ہیں, بہت خوش فیل کرتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے ریما جی کہ یو نو یہ چیزیں اتنی اس طرح کی اسٹرگلز ہی آپ ایک انسان کی انٹیگریٹی یا اس کی جو اصل میں اس کا پرسنالٹی کا پورا ایک کرکس ہے اس کو فارم کرتی ہیں. مجھے لگتا ہے جن لوگوں نے اسٹرگل نہیں کی ہوتی, جو لوگ گزرے نہیں ہوتے کسی ایسی پیریڈ سے, ان کو ایمپتھی, احساس شاید کم ہوتا ہے یا ان کو اس میں پہنچنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. آئی فیل اسٹرگل میکس یو سالڈ پرسن, اینڈ جو لوگ اسٹرگل کر کے انہوں نے کوئی چیز حاصل کی ہے ان کو ویلیو زیادہ ہوتی ہے چیزوں کی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے زیادہ ہے ویلیو چیزوں کی, بٹ میں چاہتی ہوں, آئی ہوپ کہ مجھے ہو زیادہ ویلیو, آئی ہوپ کہ میرے اندر گریٹیٹیوڈ زیادہ ہو, آئی وانٹ دیٹ. لیکن میں کوشش ضرور کرتی ہوں کہ جب میرے ڈاؤن ٹائمز ہوتے ہیں تو میں ضرور ان ساری چیزوں کا شکر کرتی ہوں, کیونکہ اب جیسے لاک ڈاؤن میں نیما جی بہت ایسے دن گزرے جب میں آئی فیلٹ ویری سیڈ فار مائی سیلف کہ میں اکیلی ہوں, نہ کوئی فیملی ہے میرے پاس, نہ کوئی سبلنگز ہیں, میرے گھر پہ کوئی ہیلپ نہیں تھی, میرے ہاؤس ہولڈ اسٹاف نہیں ہے, کوئی کک نہیں ہے, کچھ نہیں, میں اکیلی کام کر رہی ہوں. اینڈ دین آئی واز لائک یو نو آئی ایم سو گریٹفل
کہ مجھے یہ نہیں فکر کرنی کہ میرا کھانا کہاں سے آئے گا, یا میرے سر پہ چھت نہیں ہے, یا میرا اگلے وقت کی روٹی مجھے کہاں سے ملے گی, یو نو all those things وہ ہیں. اینڈ بس آپ کو اپنا ایک وہ چینج کرنا ہوتا ہے پرسپیکٹیو ایک دم سے, کہ یو نو یو جسٹ ہیو ٹو بی گریٹفل فار ایوری تھنگ. تو جو اوارڈ بھی ملا تھا مجھے جب 25 جنوری کو, آپ جس کی بات کر رہی ہیں, میں نے ایک اسپیچ دی تھی جس میں میں نے تو آئی واز ٹرائنگ ٹو بی گریٹفل اینڈ پریکٹس گریٹیٹیوڈ, لیکن مجھے رونا آ گیا تھا اس وقت. آئی تھنک مے بی دے ور ٹیئرز آف گریٹیٹیوڈ, شکرانے کے, کہ یو نو اب ایسی جگہ پہ آ گئے ہیں جب ہر پاکستان کا جو ٹاپ ڈیزائنر ہے اس کا کلوزٹ, اس کا وارڈروب, اس کے کپڑے آپ کے سامنے موجود ہیں. اینڈ مجھے یو نو اتنی چوائسیز ہیں, اتنا کچھ مجھے ملتا ہے, اتنی چوائسیز ملتی ہیں, اتنے کپڑے ملتے ہیں کہ یو نو اٹس مائنڈ باگلنگ. اور وہ کس طرح سچویشن پہلے کیا تھی اور اب کیا ہے, جب اس کے بارے میں سوچتی ہوں کبھی کبھار, آئی ایم لائک بس یہ اللہ کا کرم ہے, یو نو. عائشہ, حالات جو آپ نے فیس کیے لائف میں, کیا کبھی محسوس ہوا کہ ان کی وجہ سے آپ ضدی ہو گئیں؟ ضدی کا کیا مطلب کس وے میں؟ کہ مطلب کسی چیز کی ضد کر لینا, یا چڑنا شروع کر دیا, غصہ بہت زیادہ آتا ہو, کہ اگر کسی نے کوئی بات کر دی تو برداشت نہیں, اگر ضد کی ٹھان لی کہ میں نے یہ کرنا ہے تو میں نے کرنا ہے, چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, میں نے کرنا ہے. ضدی نہیں ہوں, بالکل بھی نہیں ہوں, اسٹبرن نہیں ہوں. کمپرومائزنگ پرسنالٹی. 2 منٹ میں انفلوئنس ہو کے میں وہ شروع میں نہ بھی کر رہی ہوں گی تو 5 منٹ بعد میں کمپرومائز کر کے کر لوں گی. اچھا یہ بتاؤ. نہیں ہوں, بٹ مے بی دیٹ از نیگیٹو آلسو. کچھ چیزوں کی ضد ہونی بھی چاہیے. اچھا, کس چیز کی ضد؟ صحت کو اچھا رکھنے کی. یہ تو ضرورت ہے. ہاں, نہیں کچھ لوگوں میں نہیں ہوتا, کچھ لوگ شارٹ کٹس